جاتا ہوں، اس پہ میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ وہ اس وجہ سے مبتلا ہیں کہ یہ کراچی سے لے کر اگر آپ سفر کریں کینٹ اسٹیشن سے اور لاہور تک چلے جائیں، بلکہ پنڈی تک چلے جائیں، پشاور تک چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ مردانہ کمزوری کا علاج۔ اب کوئی جو ہے وہ مرد جو ہے شرمندہ نہیں ہوگا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو پڑھ پڑھ کر لوگ جو ہے خصوصاً مرد حضرات جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ نامرد ہو گئے اور پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے فرائض انجام دینے میں مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شرمندگی سے بچیں، یہ بھی لفظ لکھا ہوتا ہے، شرمندگی سے بچیں۔ تو جناب یہ میں چیز جو ہے وہ دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ اس طرح سے باتیں کر کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور خام خواہ کی میڈیکیشن ایک صحت مند آدمی کو کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ایک کہہ دیتے ہیں کہ شرمندگی سے بچے، تو شرمندگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے کچھ کھا کے جائیں تاکہ شرمندگی نہ ہو، اور وہ ڈاکٹروں یا حکیموں کے رابطے میں رہتے ہیں، وہ غیر ضروری طور پر ایسی دوائیں استعمال کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے جسم کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آپ بھی عملی طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اعضاء جو ہے نا وہ بھی ایک روٹین کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی نے جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور جو ہے گولی استعمال کر لی، ٹھیک ہے، تو آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے، یار کھانا باہر سے پک کر آ رہا ہے تو ہمیں گھر میں بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارے اعضاء بھی یہی سوچتے ہیں، یار یہ وہ گولی کھا لی ہے تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس گولی کے ذریعے ہی اندر سسٹم چل رہا ہے، تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ اعضاء جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہم لوگ زبردستی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت لگے، لیکن جو کام قدرتی طور پہ جس چیز کا ہے، جب وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور ہم اسے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اپنے جسم کو جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ بعد میں جا کے پتہ یہ چلا کہ جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے، کشتے کھا رہے ہیں، کوئی اور نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور طاقتور چیزیں کھا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ دیکھیں میں سیدھی بات آپ کو بتاؤں، میں تقریباً مجھے 35 سے اوپر ہو گیا ہے، 35 سال سے اوپر ہو گیا ہے، میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، کہ جی مرد کمزور ہو گیا، سارے پاکستان کے مرد نامرد ہو گئے کیا؟ کہ کوئی بھی کسی صلاحیت کا حامل نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ انہوں نے اس طرح سے کر دی ہے کہ دیواروں پہ لکھ کے لگا دیا، کبھی جو ہے وہ بسوں میں آگے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، تو ذہن میں انسان سوچتا تو ہے۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، بعض دفعہ ان پروپیگنڈوں سے میں بھی متاثر ہو جاتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ ہم نے کسی ایسے مریض کو دیکھ لیا جو کوئی بیماری ہے اس کو خاص قسم کی، تو ہم جو ہے وہ اپنے اندر وہ بیماری اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے علامات جو ہے ہمارے اپنے جسم کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ نامرد جو ہے وہ بنا لی ہے، ورنہ جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، اور جس نے کیا تو وہ بھی انجام دے رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اپنی کھوپڑی کو مضبوط رکھیں، دماغ کے اندر جو ہے نا کوئی اس طرح کی چیز نہ لانے دیں جس سے
آپ جو ہے کوئی پریشانی کوئی ٹینشن جو ہے وہ نہ رکھیں کہ وہ فلاں دیوار پہ پڑھ لیا تھا، ایسا تو نہیں ہو جائے گا، یوں تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ ایک بالکل غلط بات ہوگی. نفسیاتی طور پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے ایک صاحب کی شادی ہونے والی تھی، اور میں نے اسے، بالکل نوجوان آدمی تھا وہ، میں نے سب کچھ سمجھا دیا، بہت کچھ سمجھایا اسے. پھر کہنے لگا مجھے آپ کوئی دوا تو نہیں دیں گے؟ دوا کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو میں نے کہا یہ اتنا سارا لیکچر میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ خود اچھل اچھل کے اگر پیسہ خرچ کرنے پر آمادہ ہوں اور اپنی صحت خراب کرنے کے پہ در پہ ہوں، در پہ ہوں، تو انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. میں نے جو اپنا نتیجہ اخذ کیا ہے، دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی شریک حیات ہے وہ زنانہ کمزوری کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اور اسے یا تو خوف دلایا گیا ہوتا ہے، یا پھر وہ خود ٹینشن میں ہوتی ہے، یا پھر وہ اس کو اچھا کام نہیں سمجھتی، تو وہ مرد کے قریب آنے سے ڈرتی ہے اور اپنے فرائض کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کا جو ہے وہ خوف دور کرنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بعض بوڑھی خواتین یا بعض جو ان کی کلیگ ہیں یا عزیز و اقارب ہیں، سہیلیاں ہیں، دوست ہیں، وہ ان کو ڈراتی ہیں. جب کسی کی شادی ہو رہی ہو تو سب لوگ مزے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ڈراتی ہیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یوں پریشانی ہوگی تمہیں. تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور جس ایسی خوفزدہ ہو جاتی ہے جس طرح سے میگنیٹ کے دو سرے جو ہے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور بعض لوگ تو بالکل ہی بے حس ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا ہے، پروسیس کیا ہے، شوہر نے کیا کر دیا، کچھ بھی کر دیا، انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے احساسات بیدار نہیں ہوتے. دراصل یہ ایک بیماری جس کا علاج کرانا ضروری ہے. اگر کوئی خاتون جو ہے انہیں اس کام میں دلچسپی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، بہتر تو یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر سے جا کے اپنا مشورہ کرے. اور اگر اسے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اپنے شوہر کو بتائے کہ مجھے جو ہے اس سے دلچسپی نہیں ہے، تو ان کا شوہر جو ہے وہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے یہ دوا لے کر آئے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے اپنے اس طریقے سے اپنا علاج کرنا ہے. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو حس ہے یا طلب ہے یہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے خواتین کے اندر. تو وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا. وہ کتنا انجام دے گا؟ اس کا تو ایک مخصوص ٹائم ہے کہ اس وقت تک یہ کرے گا. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. اس کا بھی علاج جو ہے وہ ممکن ہے، اور نارمل حالت میں جو ہے وہ اس کو لانے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ مردوں میں بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ان کی حس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ خواہش بڑھ جاتی ہے، طلب زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ایب نارمل کنڈیشن ہے. تو اس عمل کے دوران جو ہے وہ 2 یا 3 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ پروسیس نہیں ہوتا قدرتی طور پہ، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 1 1 گھنٹہ ان کو دیا جائے اس کام کے لیے. تو 1 گھنٹہ جو آپ کا شریک حیات ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو خوار کرنے والی بات ہے، اس کو تکلیف دینے والی بات. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرل حدود میں رہیں. اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی مشورہ درکار ہے تو پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کریں. میں یہ دوا جو ہے وہ عام نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ دواؤں کا استعمال غلط نہ ہو، اور جو بہت ہی اس سلسلے میں ضرورت مند ہے وہ مجھ سے رابطہ کر کے جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے.
لیکن میسج کے ذریعے